السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستوں اور فرینڈس اور ماما. اچھا دوستوں اور شاہنواز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, کیونکہ کہانیوں سے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ میں آ سکتی ہے, خاص طور پہ بچوں کو زیادہ اچھے لیسن سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ کون سی بات اور یا پھر کون سی نصیحت کیوں کی جاتی ہے, اور جب کہانی سنائی جاتی ہے تو اسے زیادہ کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور بادشاہوں کی کہانیوں میں زیادہ طور پہ بہت زیادہ وزڈم ہوتی ہے عام کہانیوں کی نسبت, کیونکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہ بننا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ کو وزڈم ہونی چاہیے. You have to protect everybody, a lot of like smartness. تو آج ماما آپ کو اور ہمارے دوستوں کو ایک اور بادشاہ کی کہانی سنائیں گی, جو کہ جس کا ٹائٹل ہے سلطنت کی قیمت. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا. مغرور کہتے ہیں جو بہت ایروگنٹ تھا, بہت زیادہ پراؤڈ تھا اس میں, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب سے بیسٹ ہے. وہ ہیرے جواہرات, شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا. اب وہ اس قدر امیر تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ بس وہ سب سے بیسٹ ہے, اور اس کا, جبکہ بادشاہ کا تو یہ کام ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کرے کہ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, اور وہ اچھی اچھی پالیسیز بنائے. لیکن وہ بادشاہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, اور وہ زیادہ ایروگینٹ تھا, اور وہ اپنے لوگوں کا aggressive and greedy. ہاں جی, وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتا تھا, اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی. کچھ لوگ تو اس کے لیے بد دعائیں کرتے, تو کچھ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کے طلبگار بھی ہوتے. ایک وقت آیا کہ جب خدا نے رعایا کی سن لی. رعایا کہتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, پبلک ہوتی ہے, تو اس کی دعاؤں کو اللہ میاں نے سن لیا, کیونکہ لوگ بہت پریشان تھے ایسے ظالم بادشاہ سے جو کہ ان کا خیال نہیں کرتا تھا. تو ہوا یوں کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت کے ساتھ سپاہیوں کے لاؤ لشکر کو ساتھ لے کر شکار پر نکلا. شکار پتہ نا کہتے ہیں, ہنٹ کو کہتے ہیں, کہ وہ ہنٹ پہ نکلا اپنے سارے لشکر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. جنگل میں سے ایک ہرن نظر آیا, اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا. ہرن کے تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا. اب وہ ہرن کو فالو کر رہا تھا, ہرن کہتے ہیں ڈیئر کو, وہ اس کو فالو کر رہا تھا کہ ہرن بہت دور نکل گیا, اور پھر بادشاہ اپنا راستہ بھول گیا, اور تمام جو بادشاہ کے جو تھے سیکورٹی گارڈز تھے, اور جو بادشاہ کے جو تمام لوگ تھے, وہ پیچھے رہ گئے. ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا, یعنی کہ بادشاہ کے جو سیکورٹی گارڈز تھے انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا, لیکن گھنے جنگل میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا. گھنا جنگل کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ ٹریز ہوں اور شیڈو زیادہ ہو. ہاں جی, اور یوں بھی رعایا کی طرح بادشاہ کے سپاہی اور درباری سبھی اس کی اکڑ اور غرور سے تنگ آ چکے تھے. اب صرف عام لوگ تنگ نہیں تھے, بلکہ بادشاہ کی جو اپنی آرمی اور جو سیکورٹی گارڈز تھے وہ بھی بادشاہ کی بدتمیزیوں سے اور بادشاہ کا جو روڈ بیہیویئر تھا ان سے تنگ تھے. پھر وہ بھی تھک گئے کہ کتنا بادشاہ کو اور ڈھونڈے ہم, تو انہوں نے اپنے فرما روا کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے. اب ان کو کیا پتا کہ بادشاہ کہاں چلا گیا, تو وہ بھی پھر تھک ہار کے واپس چلے گئے. اب دیکھو, جو لوگ اپنے بادشاہوں سے پیار کرتے ہیں نا, پھر ان کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں, لیکن جب لوگ اپنے بادشاہوں سے پیار نہیں نہ کرتے, پھر وہ بودر بھی نہیں کرتے اگر بادشاہ تکلیف میں ہو. تو اس لیے وہ لوگ بھی جو تھے وہ تنگ آئے ہوئے تھے, اور پھر وہ انہوں نے سوچا کہ اب اور کتنا ڈھونڈے, تھک گئے تھے, پھر وہ واپس چلے گئے. بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا, لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا, اور نہ ہی اس کے درباری کہتے ہیں جو کہ بادشاہ کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا, قریبی, وہ. اس دوڑ دھوپ میں اسے پیاس لگنے لگی, مگر کہیں بھی پانی نہ ملا. اب اس کو اتنا اس نے بھاگا وہ ہرن کے پیچھے, اس نے راستہ اپنا لوسٹ کر دیا کہ وہ کیسے واپس جائے, اور پھر اس کو پھر پیاس لگنا شروع ہو گئی, لیکن اس کو پانی بھی نہ ملا. میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی, تو وہ خوشی سے, جھونپڑی کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ہٹ نظر آئی, تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی, یعنی کہ وہ بہت خوش ہوا کہ بس اب تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور میں اپنے واپس اپنے پیلس میں بھی جا سکوں گا, اور مجھے پانی بھی مل جائے گا. تو اس نے سرپٹ گھوڑا دوڑایا, سرپٹ کہتے ہیں بہت تیز, اور جھونپڑی تک جا پہنچا. وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے. بزرگ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے جو قریبی, ان کو کہتے ہیں. اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا. اب جب بادشاہ نے پانی کو دیکھا تو بادشاہ کو تو زیادہ پیاس لگنا شروع ہو گئی. بادشاہ نے بڑی بےتابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا, پانی مل جائے گا ایک گلاس؟ پانی مل جائے گا. اچھا, تو بادشاہ نے کہا کہ پانی مل جائے گا ایک گلاس؟ ہاں مل جائے گا, مگر ایک شرط پر. بزرگ کی پرجلال آواز جھونپڑی میں سنائی دی. مجھے ہر شرط منظور ہے, میں اس سلطنت کا حکمراں ہوں, پانی پلا دو, بادشاہ نے بڑی بےتابی سے کہا. مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی عمارت کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا. اب دیکھو شاہنواز کے بادشاہ کو پانی کی ضرورت تھی, لیکن اس میں بھی اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں کنگ ہوں, مجھے پانی دو, اور اس طرح سے اس نے بات کی.
تو پھر اس نے وہ جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ پہلے شرط سن لو، پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا. بزرگ نے درستی سے کہا. What did he say? جو بزرگ تھا، جو اللہ میاں کا جو نیک بندہ تھا، اس نے کہا پانی میں تمہیں دوں گا لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ تم سے میں لوں گا، اور وہ قیمت یہ ہوگی کہ تم نے اپنی ساری کنگڈم مجھے دے دینی ہے، صرف 1 گلاس آف واٹر کے بدلے. پوری سلطنت یعنی کہ آل کنگڈم. بادشاہ نے حیرانگی سے کہا، اور پھر اس نے کہا کہ 1 گلاس پانی کے بدلے میں تمہیں اپنی پوری کی پوری کنگڈم دے دوں. He asked. اس نے پوچھا. تو بزرگ نے کہا کہ ہاں، اگر تمہیں چاہیے پانی تو مجھے بتا دو، تم میرے سے ڈیل کر لو، ورنہ تم کو پانی نہیں مل سکتا، اور تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی عبادت کرنے دو، تم مجھ کو فورس نہیں کر سکتے کہ میں تم کو پانی دوں. پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اب بادشاہ کو اس قدر پیاس لگ رہی تھی کہ بادشاہ کو لگ رہا تھا کہ بس وہ مر جائے گا اگر اس کو پانی نہ ملا، اور اس نے نڈھال ہو کر کہا کہ مجھے منظور ہے آپ کی یہ شرط، مجھے پانی دے دیں. تو بادشاہ نے دیکھو اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ اس نے اپنی پوری کنگڈم چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کیا ایک پانی کا 1 گلاس کے بدلے. پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی. تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، اب میری جگہ آپ بادشاہ ہو گئے ہیں، آپ میرے ساتھ محل میں چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں. اب دیکھو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ بادشاہ جیسے بھی ہوں، چاہے وہ کروول بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ وعدہ کر لیں تو وہ ہمیشہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی سلطنت دے دوں گا، آپ کو اپنی کنگڈم دے دوں گا 1 گلاس پانی کے بدلے، تو اب میں اپنے پرومس کو پورا کروں گا. آپ میرے ساتھ چلیں پیلس میں، اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ بن جائیں، اور پھر مجھے آپ رخصت کر دیں. Just for one tiny cup of water, an entire kingdom. ہاں جی، کیونکہ بادشاہ مرنے کے قریب تھا اس وقت، اس کو اپنی لائف زیادہ پریشیس ہو گئی تھی، ہر چیز سے زیادہ. کیونکہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے زندگی کے لیے 1 سانس اور مل جائے. بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے اور ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا. تو پھر پتہ ہے اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری جو کنگڈم ہے اس کی ویلیو پتہ ہے کتنی ہے؟ تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ تمہاری کنگڈم کی ویلیو جسٹ 1 گلاس آف واٹر ہے، یعنی کہ اتنی لو ویلیو ہے کہ تمہیں 1 گلاس پانی کے بدلے میں نے تم سے پوری کنگڈم خرید لی، اور میں اتنی لو ویلیو کنگڈم کو لے کر کیا کروں گا. یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا. اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بہت بڑی سلطنت ہو، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت 1 گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے. بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی عمارت کا سارا ذوق و شوق اور ہر آرزو گویا جاتی رہی. اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اسے ہدایت ملی. بادشاہ ایک اچھے حکمراں کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا. بادشاہ نے ایک اچھے حکمراں کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا. تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچا دیا. اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا، یعنی کہ پرومس کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرے گا، یعنی کہ ہمیشہ ان کو اچھا ٹریٹ کرے گا اور اپنی رعایا کی خبرگیری کرتا رہے گا. اچھا سمجھ لگی شہنواز کچھ؟ ہاں جی. کیا سمجھ لگی بتاؤ؟ Is that never be cruel to anyone but always fulfill a deed. ہاں جی، اس کا ایک یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر وہ بادشاہ کائنڈ ہوتا نا تو وہ اس بزرگ کو اتنا سخت لیسن اس کو سکھانا ہی نہ پڑتا، لیکن وہ بادشاہ کائنڈ نہیں تھا، کروئل تھا اپنے لوگوں کے ساتھ. تو پھر بزرگ کے پاس ایک موقع آیا کہ دیکھو اس کو اپنی جان کتنی پیاری ہے کہ اس وقت یہ اپنا 1 گلاس پانی کے بدلے مجھے اپنی پوری کنگڈم دے رہا ہے، لیکن یہی موقع ہے کہ میں اس کو ایک ایڈوائس کر سکتا ہوں، ایک نصیحت کر سکتا ہوں اور ایک لیسن دے سکتا ہوں اس طرح سے. اور پھر واقعی جب اس بادشاہ کو 1 گلاس پانی ملا اور اس کی زندگی بحال ہوئی اور وہ اس نے بیٹر فیل کیا، تو اس نے پھر ریئلائز کیا کہ زندگی کی قیمت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، اور وہ اس زندگی کو ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اور کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کروئل بیہیویئر نہیں کرے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ تو ہمیشہ شاہنواز یہ یاد رکھنا کہ جو کائنڈنیس ہے وہ ہمیشہ پلٹ کر آتی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں پر صرف کریں جو کہ کائنڈنیس لانے والے اور دنیا میں اچھا چینج کرنے والے ہوں، تاکہ پھر لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ نہیں یہ بہت اچھا بچہ ہے شاہنواز، اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی دے. لیکن جو لوگ کروئل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ اگر مر بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ بادشاہ کے لیے پرواہ نہیں نہ کی تھی کسی نے، اس کی ساری آرمی اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. For example, if somebody bad dies, everybody will go like, they won't even care about him. Exactly. Since he was so cruel. جی، تو لیکن اگر کوئی اچھا بندہ مر جائے تو اس کے لیے سب لوگ روتے ہیں کہ یہ کیوں مر گیا، یہ تو بہت کائنڈ تھا، اس نے ہم پر احسان کیا تھا. And like a famous person, they would cry. ہاں جی، تو ہمیشہ یہ کہانی یاد رکھنا کہ اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کائنڈ رہنا. اچھا.
امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور اچھی کہانیاں لے کر. ٹھیک ہے شاہنواز؟ ہاں جی. تب تک کے لیے اللہ